پڑھیے درود اللہم صلی علی سیدنا سفینہ حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی نشست میں ہمارے نماز شرائط میں سے چوتھی شرط یعنی کہ استقبال قبلہ۔ استقبال قبلہ نماز کی چوتھی شرط استقبال قبلہ یعنی کعبہ شریف کی طرف منہ کرنا۔ مسئلہ اگر نماز اللہ ہی کے لیے پڑھی جائے اور اسی کے لیے سجدہ کیا جائے نہ کہ کعبہ کو، اگر معاذ اللہ رب العالمین کسی نے کعبہ کے لیے سجدہ کیا تو حرام اور گناہ کبیرہ کیا، اور اگر کعبہ کی عبادت کی نیت کی جب تو خلا کافر ہے، اس لیے کہ خدا تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت کفر ہے۔ یعنی کہ ہم لوگ سجدہ کرتے ہیں تو کعبہ شریف کی طرف سجدہ کرتے ہیں نہ کہ کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور سجدہ صرف جو ہے خدا تعالیٰ کے لیے، اس کے سوا کسی کو بھی سجدہ کرنا گناہ کبیرہ۔ اگر نیت یہ کیا کہ میں عبادت جو ہے کعبہ کو کر رہا ہوں یا کسی چیز کو کر رہا ہوں تو پھر وہ خلا کفر کیا، یعنی کہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ غیر مسلم جیسے اس سوال پر انگلی اٹھاتے ہیں کہ تم بھی تو سجدہ کرتے ہو، جس طرح ہم سجدہ کرتے ہیں، ہم بتوں کو پوجتے ہیں، ہم اس کو چومتے ہیں، تم بھی سجدہ کرتے ہو کسی دیوار کے سامنے، کسی بھی چیز کے سامنے۔ تو ہمارا نیت یہ نہیں ہوتا کہ ہم دیوار کو سجدہ کر رہے ہیں۔ کوئی اگر حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے، کوئی عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے، جو سجدہ جا کے کرتا ہے تو یہ تھوڑی ارادہ ہوتا ہے کہ ہم جو اللہ کے گھر جو ہے کعبہ ہے نہ ان کی دیوار کو سجدہ کرتے ہیں، نہ اس کے اوپر جو چادر ٹنگا ہوا نہ اس کو سجدہ کرتے ہیں، بلکہ ہم اس کے گھر کی زیارت کرتے ہیں اور خدا کو سجدہ کرتے ہیں۔ مان کے چلو ابھی یہاں ہم سجدہ اگر کر رہے ہیں تو یہ دیوار سامنے ہے، تو اس دیوار کو تھوڑی ہم سجدہ کر رہے ہیں۔ اب 2 صف 3 صف 4 صف ہے تو اب بندہ اس صف میں کھڑا ہوا ہے، دوسرے صف والے بندہ ان کے پاؤں کے نیچے سجدہ تو ہوتا ہے، بالکل پاؤں کے جسٹ برابر میں۔ اب ہم اس کو سجدہ تو نہیں کر رہے ہیں، ہمارا ارادہ کس کا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے۔ نیت پر سب دار و مدار ہے۔ ہم سجدہ کر رہے ہیں کس کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ اگر وہی سجدہ میں اگر ہمارا ارادہ بنتا ہے کہ ہم دیوار کو سجدہ کر رہے ہیں تو پھر کیا ہو جائے گا؟ کفر ہو جائے گا۔ کسی انسان کے آگے سجدہ کر رہے ہیں، کیا ہو جائے گا؟ کفر ہو جائے گا۔ اب بہت سارے جاہل ایسے پیر ہوتے ہیں جو جھولے چھاپ پیر ہیں، کچھ نہیں آتا ہے، دین کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن مرید اتنے ہو جائیں گے کچھ کہنے کی بات نہیں۔ لیکن کیا کرتے ہیں؟ قوالی کے نام پر، ڈھول ماتم تازے مردیے کے نام پر جو بیٹھ جاتے ہیں ان کو آ کے سجدہ کر رہے ہیں، نشاور کر رہے ہیں، پیسے اڑا رہے ہیں۔ یہ اکثر اس دور میں ہو رہا ہے۔ بہت ایسے سلسلہ جو سلسلہ حق کا ہے وہ اپنے حق پر ہے، اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن جو ان سلسلاؤں کے نام کو لے کر کے فائدہ اٹھا رہا ہے وہ غلط ہے۔ اس کو اہل سنت والجماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا جو اس طرح سے کر رہا ہے ان کو کوئی تعلق نہیں۔ اب کوئی اپنے پیر کو سجدہ کر رہا ہے، کوئی کسی اور کو سجدہ کر رہا ہے، یہاں تک کہ سجدہ تو ماں باپ کو بھی حرام ہے۔ ماں باپ سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جس ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ کسی نے اگر دن میں 1 مرتبہ اپنے ماں باپ کا چہرہ اگر مسکرا کر کے دیکھا، پیار سے دیکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو 1 حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے، 1 حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا۔ تو صحابہ کرام نے رسول اللہ سے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کو 100 مرتبہ اگر مسکرا کر کے دیکھے تو پھر اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ رسول اللہ فرماتے اس کو 100 حج مبرور کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ جب ماں باپ کو صرف دیکھنا اور اس کو زیارت کرنا جب اتنی ثواب ہے تو پھر سجداؤں کا تو پھر اور زیادہ اعلیٰ مقام ہوتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ سجدہ صرف میرے لیے ہیں۔ لیکن سجدہ تھے، سجدہ کچھ حد تک تھے۔ ایک سجدہ وہ ہوا جہاں حکم ہوا، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، کس نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا، اور اس میں ساتھ کون بھی تھے؟ ابلیس بھی تھے۔ لیکن وہ سجدہ تعظیمی تھے، اس وقت کی باتیں۔ اور آدم کو قبلہ بنایا تھا، قبلہ بنایا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو وہ سجدہ کیا۔ اب جو ہے سجدہ پھر کب بند ہوا؟ مخلوق کو سجدہ کرنا، سجدہ تعظیمی کرنا کب بند ہوا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ اور ان کے بھائیوں نے بھی سجدہ کیے۔ کس کے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ اور ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو سجدہ کیے۔ اور پھر اسی دوران کیا ہوا کہ 1 مرتبہ ابلیس مل گئے، ان کو؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ تو ابلیس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کرو کہ ہمیں بخش دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے خطاؤں کو معاف کر دے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، مولا کے بارگاہ میں عرض کرتے ہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے حاضری لگایا اور عرض کیا تو حاتم غیب سے آواز آئی، ٹھیک ہے ابلیس کو بخش دیا جائے گا،
اب تو حضرت آدم علیہ السلام ظاہر نہیں ہے، دنیا میں موجود نہیں ہے، پردہ کر چکے ہیں۔ اب بھی اگر ابلیس اگر اپنے خطاؤں کو معاف کرنا چاہتا ہے، اپنے گناہوں کو بخشنا چاہتا ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام کے قبر میں جا کر کے سجدہ کر لے، ان کی گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لیکن جب پھر واپس آئے حضرت یوسف علیہ السلام ابلیس کے پاس، تو یہ واقعہ جو بتایا، ابلیس اپنے تکبر اپنے گھمنڈ میں ٹوٹتا، کہا کہ نہیں، جب وہ زندہ تھے، حیات تھے، جب تب ان کو ہم سجدہ نہیں کیے، اب تو وہ دنیا سے چلے، اس کے قبر میں کیسے سجدہ کر سکتا؟ تو تب اس وقت پھر جو ہے وہی نازل ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام پر، اے یوسف علیہ السلام اعلان کر دو، آج سے کسی مخلوق کو سجدہ کرنا ناجائز و حرام ہے، اور کسی نے خدا سمجھ کے سجدہ کیا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو یہ غیر مسلم کے سوال کا جواب ہے۔ اب کن صورتوں میں نماز غیر قبلہ کی طرف ہو سکتے ہیں؟ وہ کون کون سی صورت ہیں کہ جس طرح میں نے کل بتایا تھے کہ اگر قبلہ ادھر ہے، اگر ہم چاہے اتر کی بھی طرف نماز پڑھ سکتے ہیں، پورب کی طرف بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، دکھن کی طرف بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز ہو جائے گی۔ اب وہ صورت بیان کرتا ہوں میں۔ مثلا جو شخص قبلہ کی طرف منہ کرنے سے مجبور ہو تو وہ جس رخ چاہے پڑھ سکتے ہیں، اور بعد میں نماز دوڑانے کی بھی ضرورت نہیں۔ اب جو مجبور ہے، یہاں پہ کیا بتائیں، مجبوری کی حالت میں اگر وہ سجدہ یعنی کہ قبلہ کی طرف نہیں کر پا رہا ہے، تو اس کا دل جدھر بھی جمے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، نماز ہو جائے گی، بعد میں اس کو دوڑانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بیماری میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ منہ کعبہ شریف کی طرف کر سکتے ہیں، اور وہاں کوئی ایسا نہیں جو اس کا منہ کعبہ شریف کی طرف کر دے، تو وہ جس طرف ہے اسی طرف نماز پڑھ لے۔ جیسے کہ کوئی بیمار ہے، کوئی شخص بیمار ہے اور اس کو کوئی اٹھانے بٹھانے والا نہیں ہے، اب اس کا منہ اس طرف ہے، اب ایسے لیٹا ہوا ہے، یا اگر سر ادھر ہے، اب سر ادھر ہے تو ہونا تو ادھر چاہیے تھا، لیکن اب اٹھانے بٹھانے والا نہیں ہے، اب وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، تیمم سے نماز پڑھنا چاہتا ہے، تو بندہ وہیں جدھر اس کا منہ ہے وہ اسی طرف نماز پڑھے، نماز ہو جائے گی۔ پھر بعد میں کوئی آیا، نماز پڑھنے کے بعد سلام پھر لیا، کوئی آیا، اب وہ اس نماز کو بھی دوڑانے کی کوئی ضرورت نہیں، اسی نماز سے کام ہو جائے گا۔ کسی کے پاس اپنا مال یا امانت کا مال ہے اور جانتا ہے کہ قبلہ رخ ہونے میں چوری ہو جائے گی، تو جس طرح چاہے وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ میں نے کل بتایا تھا کہ مال اگر کسی اور طرف ہے اور قبلہ کسی اور طرف ہے، اگر وہ اپنے مال کو چھوڑ کر کے دوسری طرف یعنی قبلہ کی طرف نماز پڑھے گا تو چوری کرنے کا خطرہ ہے کہ مال چوری ہو جائے گا، گم ہو جائے گا، تو وہ اپنے مال کی طرف ہی نماز پڑھنا شروع کر دے، مال آگے بندہ پیچھے نماز پڑھے، نماز ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں ہے۔ شریر جانور پر سوار تھے کہ اترنے میں یا اترنے نہیں دیتا، اگر اتر جائے گا بغیر مدد کے سوار نہ ہو پائے گا، تو اور بوڑھا شخص ہے تو وہ جس طرف ان کا جانور جس طرح ہے تو اسی طرف سے وہ نماز پڑھ لے، جانور سے اترنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے کہ پہلے کے زمانے میں کیا کہتے ہیں اونٹ اور کیا کہتے ہیں گھوڑے وغیرہ پر سوار ہوتے تھے، یہ پہلے کے مسائل ہیں، تو لوگ جو ہے جانوروں پر سوار بہت سارے جانور شرارت کرتے تھے، اترنے کے بعد چڑھنے نہیں دیتے تھے، یا بغیر کسی کی مدد کے چڑھ نہیں سکتا، تو اس کے یعنی کہ سوار جس طرف ہے اسی طرف سے نماز پڑھے، نماز ہو جائے گی۔ اگر سواری روکنے پر قادر ہے تو رک کر نماز پڑھے، ورنہ ممکن ہو تو قبلہ کی طرف منہ کر لے، ورنہ جس سے چاہے وہ نماز پڑھ سکتے۔ اگر سواری روکنے میں قافلہ سے نظر چھپ جائے گا تو سواری ٹھہرنا بھی ممکن نہیں، تو چلتے ہوئے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اب آئیے چلتی ہوئی کشتی کے بارے میں اور ٹرین وغیرہ کے بارے میں بھی یہی مسئلہ ہے۔ چلتی ہوئی کشتی میں اگر نماز پڑھنے کا تحریمہ کے وقت قبلہ رخ ہو جائے، یعنی کہ کشتی اس طرح چل رہی ہے تو اس کا قبلہ ادھر ہے تو منہ اس طرف کر لے۔ اب کیا ہے کہ کشتی ایک طرف تو چلے گی نہیں، وہ کشتی کبھی بھی ادھر ادھر ہونا طے ہے۔ اب نماز کی حالت میں کشتی اگر ادھر جا رہے ہیں، منہ ادھر ہو رہا ہے، تو وہ نماز کی حالت میں گھومنا شروع کر دے، نماز کی حالت میں وہ گھوم کے نماز پڑھ، نماز ہو جائے گی۔ نماز گھوم کے ایسی جگہ کھڑا ہو کہ جہاں وہ رکوع سجدہ بھی کر سکے، ایسا نہیں کہ کھڑا رہ جائے دوسری طرف گھومے اور دوسری طرف بالکل پانی ہو، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ اگر اس طرح کا اگر معاملہ اگر ہوتا ہے، پھر شریعت نے کہا ہے کہ پھر تم دوسری طرف رخ کر لو، جدھر تمہارے سجدہ کرنے کا جگہ ہے اسی طرف سے نماز پڑھ لو۔ اور پھر بتایا گیا ہے کہ منہ پھیرتا رہے، فرض نماز ہو یا نفل نماز، کوئی بھی نماز ہو، نماز ہو جائے گی۔ اب آئیے اگر قبلہ معلوم نہ ہو تو کیا کریں؟ اب ایسی جگہ پہ پھنس گئے، جیسے رات کا سفر ہے یا دن کا سفر ہے، ایسی جگہ چلے گئے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ذہن میں قبلہ اتر جاتا ہے کہ قبلہ کس طرف ہے اور کس طرف نماز پڑھوں، اور بادل بھی خوب ہے کہ جس کی وجہ سے ایک تو سورج بھی نکلتا ہے تو اس سے بھی پتہ لگ جاتا ہے، رات کے چاندنی سے بھی پتہ لگ جاتا ہے، اور 2-3 ستارے آسمان پر ایسے چمکتے ہیں کہ اس کے بنا پر بھی پتہ لگتا ہے کہ نہیں سورج ادھر ہے، بادل چھایا ہوا ہے، ٹھنڈی کا موسم ہے۔ اگر قبلہ معلوم نہ ہو اور کوئی بتانے والا بھی نہ ہو تو یعنی کہ سوچ جدھر جمے
اور دل جمے اسی طرف نماز پڑھ لے اور حق تعالیٰ کی طرف سے وہ نماز ہو جائے گی. یعنی کہ ایسی جگہ پھنس گئے کہ جہاں پتہ نہیں چل رہا کہ قبلہ کدھر ہے، تو پہلے دیکھو، پہلے کسی کو مدد طلب کرے. اگر مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے، بتانے والا کوئی نہیں ہے، آپ کا دل جدھر جم رہا ہے قبلہ ادھر، مثال کے طور پہ ہے قبلہ ادھر، لیکن میرا دل کرے کہ نہیں قبلہ ادھر ہے، تو آپ اسی طرف نماز پڑھ لیں، نماز ہو جائے گی. اور تحریر کر کے سوچ سمجھ کر کے نماز پڑھ لے تو معلوم ہوا کہ قبلہ دوسری طرف نہیں، دوسری طرف تھا، دوڑانے کی بھی ضرورت نہیں، نماز ہو جائے گی. اب بعد میں بتانے والا آیا، بعد میں بتانے والا قبلہ ادھر تھا اور ہم نماز ادھر سے پڑھ رہے تھے. بعد میں کوئی شخص آیا سلام کے بعد کہ آپ نے نماز غلط پڑھے، کعبہ ادھر ہے اور آپ نے نماز منہ اس طرف کر کے پڑھے، تو نماز دوڑانے کی کوئی ضرورت، وہ نماز ہو جائے گی. اب اگر نماز کی حالت میں 1 رکعت ہو، 2 رکعت ہو، 3 رکعت ہو، چوتھی رکعت کے قیام تک کا یہ مسئلہ ہے، یعنی کہ قاعدہ آخرہ تک کا مسئلہ نہیں ہے. اگر قیام کے چوتھی یا پہلی یا تیسری یا دوسری رکعت میں ہم کھڑے ہوئے ہیں، اب بتانے بعد میں کوئی شخص آیا کہ آپ نماز اس طرف پڑھ رہے ہیں، قبلہ اس طرف ہے، اس نے اگر اشارہ کیا جس طرف، تو ہم نماز کی حالت میں ہی اپنا رخ بدل کر کے کعبہ شریف کی طرف کر لیں گے، نماز ہو جائے گی. اور اس میں مسئلہ یہ ہے کہ سجدہ سہو کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ سجدہ سے نماز خراب ہو جاتی ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے سجدہ سہو کرتے ہیں. اب یہاں پہ گھومنے کا مسئلہ ہے، پورا انسان ہی گھوم گیا تو اس سے سجدہ سہو نہیں ہوگا. اب اس کا حوالہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام، ہم لوگ پہلے کس طرح نماز پڑھتے تھے مسلمان؟ بیت المقدس کی طرف پڑھتے تھے نا. لیکن پھر بعد میں حضور علیہ السلام اپنا رخ بدلے. رخ کیسے؟ رخ کا بھی بدلنے کا بھی ایک وقت تھا، کوئی مجبوری، یہ مجبوری تھی کہ کیونکہ بیت المقدس میں عیسائی بھی مانتے ہیں اس کو، عیسائی اپنا یروشلم جس کو بولتے ہیں، ایک دیوار ہے ان کی جو پوجا کرتے ہیں، یہودی اور عیسائی اس کو مانتے ہیں. تو اس وقت جو نا یہودی اور عیسائی بہت تھے، تو حضور علیہ السلام کو تانا مارتے تھے، صحابہ کرام کو تانا مارتے تھے. اس نے کہا کہ جب تمہارا خدا الگ ہے تو پھر اپنا قبلہ بھی الگ بناؤ. یہ بار بار وہ کہتے تھے، تانا مارتے تھے، تو لوگ سنتے تو حضور علیہ السلام کے کان تک یہ بات پہنچے تو حضور کو بڑا تکلیف ہوا کہ واقعی میں اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو الگ خدا کی عبادت کرتے ہیں، وہ الگ خدا کی عبادت کرتے ہیں. اور وہ اس کا کہنا یہ تھا کہ جب تمہارا خدا اگر الگ ہے تو تم پھر اپنا الگ قبلہ بناؤ. تو جب یہ بات حضور کے کان تک پہنچے تو حضور علیہ السلام نماز پہ کھڑے تھے، آپ نماز پہ کھڑے تھے. تو یہ بات جب آئی تو آپ نماز کے اندر سوچنے لگے کہ کاش ہمارا بھی قبلہ الگ ہوتا. تو اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے عرش اعظم پر بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کا حکم ہے جبرائیل کیا کر رہے ہو؟ تو جبرائیل نے کہا یا مولا تبارک و تعالیٰ کچھ نہیں، بیٹھا ہوا ہوں. تو حکم فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو حکم دیا، اے جبرائیل جاؤ، میرے محبوب فلاں جگہ نماز پڑھ رہا ہے اور میرے محبوب پر ابھی جاؤ، ابھی ان کو رخ بدلنے کے لیے کہ وہ کعبہ شریف کی طرف اپنا رخ کرے. تو جبرائیل امین جو ہے حضور علیہ السلام یہاں نماز پڑھ رہے ہیں، اور جبرائیل اس وقت جو ہے یعنی کہ عرش اعظم سے اترے اور حضور کے پاس آئے. حضور نماز میں کھڑے ہیں، قیام کر رہے ہیں، اور اب قیام کے حالت میں تو کوئی بول نہیں سکتا، بات نہیں کر سکتا. پھر حضرت جبرائیل نے مولا کے بارگاہ میں التجا کیا، یا مولا تبارک و تعالیٰ تیرے محبوب جو ہے ابھی نماز میں مشغول ہے، اب کیا کہ انتظار کروں کہ ابھی اس وقت کہوں؟ تو خاطب غیب سے پھر آواز ہے، اے جبرائیل میرے محبوب کو ابھی بولو، کیونکہ میرے محبوب کو جس چیز کو پسند نہیں میرے محبوب کو وہ مجھے پسند نہیں ہے. جو چیز میرے محبوب کو پسند ہے وہ ہمیں پسند نہیں ہے. میرے محبوب کو ابھی بولو وہ اپنا رخ بدل لے. تو حضور علیہ السلام کو حضرت جبرائیل نے کہا کہ اے محبوب، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ اپنا قبلہ بدل لیں، آپ اپنا قبلہ کعبہ کو بنائیں، بیت المقدس کو چھوڑ دیں. تو بیت المقدس کو چھوڑ کر کے حضور علیہ السلام جو ہے کعبہ شریف کی طرف نماز پڑھنے لگے. اب نماز ہوئی، نماز ہونے کے بعد جو ہے سجدہ سہو نہیں کیا، نماز خراب نہیں ہوئی، سجدہ سہو بھی نہیں کیا، سلام پھیر دیے. صحابہ اکرام جماعت میں شامل تھے تو تمام صحابہ جو ہے دیکھے کہ حضور نے اپنا قبلہ بدلے. اب حضور کو دیکھ کر کے تمام صحابہ بھی قبلہ بدلے. اب بات یہاں سمجھنے کی ہے، اگر ہم کسی اور کی طرف دیکھیں گے ہماری نماز ٹوٹ جائے گی، نماز ختم. ہم اگر اس طرح سے اگر کسی ایسے بھی کر لیے تو بھی ہماری نماز ٹوٹ جائے گی. 3 مرتبہ مطلب کہ اس طرح سے ہم کھڑے ہوئے قیام میں، اب کوئی آیا یا کوئی آیا نہیں آیا تو بھی ہم اپنا اگر گھوم گئے، یعنی کہ کعبہ شریف سے ہمارا رخ مڑ گیا، 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ اتنا اگر کہنے سے پہلے اگر ہم نہیں مڑے تو ہماری نماز چلی گئی. تو وہاں تو گھومنا تھا، وہاں تو پورا گھومنا تھا. یہاں تو 6 مرتبہ بھی کہیں تو بھی ہم نہیں گھوم پائیں گے. لیکن حضور کی تو بات الگ ہے، اب صحابہ کرام کی بات ہے. تو اب مسئلہ یہ آتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز ٹوٹ گئی، ہماری نماز تو ٹوٹ جائے گی، لیکن ہم حضور کو، ہماری نماز میں اگر حضور کے خیال آ جائے تو ہماری نماز نہیں ٹوٹے گی، ہماری نماز ہو جائے گی. بہت لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اگر جس نماز میں حضور کے خیال ہے تو نماز ہی ٹوٹ جائے گی.
نماز ہی باطل ہو جائے گی. ہم کہتے ہیں کہ جس نماز میں اگر حضور کا نام ہے تو وہ نماز ہی نہیں ہے. جس نماز میں حضور کا نام نہیں تو وہ نماز ہی نہیں ہے. اب صحابہ کرام گھومے تھے تو کیسے گھومے؟ بھائی دیکھ کر کے تو گھومے تھے. حضور کو دیکھے کہ حضور اپنا قبلہ بدل رہے ہیں, صحابہ پیچھے کھڑے تھے, وہ بھی تو حضور کو دیکھ کر کے گھومے. لیکن صحابہ کی بھی نماز ختم نہیں ہوئی. صحابہ کی بھی نماز وہی جیسے حضور کی نماز. حضور کی نماز میں بھی سجدہ سے ہونی تو صحابہ کی بھی نماز میں سجدہ سے ہونی. نماز کسی کی نہیں ٹوٹی. تو بات یہاں سے ثابت ہو جاتی ہے کہ اگر حضور کے خیال اگر نماز میں آ جائے تو وہ نماز ہمارے لیے مقبول خدا ہو جاتی ہے. نماز وہ مقبول خدا ہو جاتی ہے. اگر ہماری نماز میں کسی اور کا خیال آ جائے تو پھر ہماری نماز نکل جاتی. کبھی کبھار خیالات بہت زیادہ ہو گیا, نماز سے ہم بھٹک گئے, اتنے بھٹک گئے کہ ہمیں یاد بھی نہیں ہو رہا کہ ہم کتنے رکعت میں ہیں. اور رکعت میں تبھی تو معلوم چلے گا کہ ہم سجدہ سہو کریں گے, تبھی نہ کہ ہماری کون سی رکعت مکمل ہوا نہیں ہوا. اس طرح سے سجدہ سہو ہم پوری رکعت ہی بھول گئے, 5 پڑھ لیے تو نماز ہی ختم ہو گیا. 5 پڑھ لیے نماز ختم ہوا. اب اگر کسی کی طرف دیکھا تو بھی نماز ختم ہوا. اپنے رخ کو بدلے تو بھی نماز ختم ہوا. وہاں صحابہ نے رخ کو بدلے, نماز ہی نہیں ختم ہوا, نماز مکمل ہو چکی ہے. تو اسی طرح سے نماز جائے گی نہیں. اور 3 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے مطابق اگر کھڑا رہا تو نماز جاتی رہی. اگر اس سے پہلے اگر اپنا رخ پھر قبلہ کی طرف کر لیا تو نماز ہو جائے گی. اب مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کو یہاں پہ بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ قیام میں کھڑے ہوئے ہیں, کوئی اگر آیا دوسرا بندہ تو وہ ان کی طرف دیکھنے لگے, کوئی ادھر بھی آیا تو وہ ادھر کو اس کو دیکھنے لگے. تو اس طرح سے کرنے سے مان کے چلو پنکھا نہیں چلا, کسی نے آ کر کے پنکھا بٹن دبایا تو وہ پنکھا کی طرف دیکھنے لگے, نماز ٹوٹ جائے گا اس طرح سے. نماز کا مطلب سکون اختیار کرو. نماز کا مطلب کہ سکون ہے. اور پھر جب قیام میں کھڑے ہو نیت باندھ کر کے تو پھر دنیا کو پیٹھ کے پیچھے چھوڑ دو. دنیا کو پیٹھ کے پیچھے چھوڑ دو. اور پھر دیکھنا کہاں ہے ہمیں؟ سجدے کی جگہ. اب سجدے کی جگہ کو چھوڑ کر کے دوسری طرف دیکھ رہے ہیں, نماز ختم ہو گئی. اچھا ایک مسئلہ اور ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے قیام میں کھڑے ہوتے ہیں تو اگر ہم نیچے کر دیکھیں گے سجدہ کی جگہ تو ہم نماز بھول جاتے ہیں. اگر ہم اس طرح سے اگر نماز پڑھتے ہیں کہ ہمارا نگاہ جو اوپر کی طرف ہے تو اس طرح سے ہماری نماز مکمل ہو جاتی ہے. نماز میں آنکھ کھول کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہے. شریعت یہ پسند ہے, آنکھ بند کر کے نماز پڑھنا منع ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم آنکھ بند کر کے ہماری نماز مکمل ہو رہی ہے, صحیح ہو رہی ہے, ہم صحیح پڑھ رہے ہیں, تو پھر شریعت کہتے ہے کہ تم آنکھ بند کر کے نماز پڑھو. لیکن شریعت اس کو ناپسندیدہ کیا ہے, یہ مکروہ تحریمی ہے. تو شریعت نے کہا کہ اس کو دھیرے دھیرے اس کی عادت کو ختم کرو اور نیچے دیکھنے کی عادت لگاؤ, نیچے دیکھنے کی عادت. لیکن شریعت نے ایک دفعہ چھوڑنے سے نہیں منع کیا کہ تم ایک دفعہ چھوڑ دو, مسئلہ سن لیا تم کل سے ہی, آج سے ہی اسٹارٹ کر لو کہ نہیں اب نیچے دیکھنا ہے. تو دھیرے دھیرے اگر اوپر دیکھ رہے تو تھوڑا نیچے نیچے آ جاؤ. بھائی 1 مہینے میں 2 مہینے میں آپ اپنے کنٹرول میں آ جائیں گے. آنکھ بند کرنے کی عادت ہے تو آنکھ ہلکا کھولتے رہے, کہ پہلے کھول کر کے پڑھے. جہاں بھولنے کی بیماری ہے کہ جہاں بھول رہے ہیں تو پھر وہی پھر آنکھ اپنا بند کر لیں. اسی طرح سے آنکھ کھولنا بند کرنا اپنی عادت کو مکمل طریقے سے اپنے جو شریعت نے ہمیں کہا ہے اور جس طرح سے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے ہم اس طرح سے نماز پڑھیں. یہ طریقہ ہے. انشاءاللہ کل جو ہے اور 2-3 رہ گیا, پھر اس کے بعد ضروریاتی مسائل پر ہم آئیں گے. اب جو ضروریاتی مسائل, ان میں سے بال وغیرہ کے مسائل سننے میں آیا ہے کہ جو 90% لوگوں کو نہیں پتہ ہے کہ بال کس طرح سے ہمیں کہاں کا بال ختم کرنا, ناخن کتنے دن کا ہونا چاہیے, زیر ناف کے بال کتنا ہونا چاہیے, کہاں سے کہاں تک صاف کرنا چاہیے, بغل کے بال کہاں سے کہاں تک صاف کرنا چاہیے, کس چیز سے صاف کرنا چاہیے. یہ بہت اہم چیز کا مسائل ہے. یہ نماز کا مسائل مکمل ہو جائے گا. پھر اس کے بعد قرات وغیرہ ہے. اس کے بعد جو ہے نماز فرائض کے اندر بہت سارے چیزیں ہیں جو اس کو جاننا ہمیں بہت ضروری ہے. اگر یہ سارے چیز ہمارے اندر اگر بات آ جائے گی نا, انشاءاللہ کہیں پہ بھی اگر ہم نماز پڑھیں گے تو کوئی بھی ہمیں دیکھے گا تو بندہ کہے گا کہ نہیں بندہ پڑھا لکھا ہے. نہیں پڑھا لکھا ہے تو بھی کہے گا پڑھا لکھا ہے, وہ جانتا ہے. شریعت کے موٹے مسائل تو ہم پر جاننا فرض ہے. ہم علم نہیں سیکھے, بھرپور طرح سے صحیح مسائل کو نہیں جان پائے, تو موٹے مسائل جو ہمیں روزمرہ کی, جیسے نماز ہمارا روزمرہ کی زندگی کا ایک حصہ ہے. نماز جیسے ہمارے لیے کھانا ضروری ہے, اسی طرح سے نماز ہمارے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا ہمارے لیے کھانا ضروری ہے. شریر کے لیے جتنا کپڑا ضروری ہے اتنا ہمارے لیے نماز ضروری ہے. ہمارے رہنے سہنے کے لیے مکان, مال و زر جتنا ضرورت ہے زندگی کے لیے اتنا ہمارے نماز ہے اور ضروری ہے. نماز ہی سے ہمیں سب کچھ ہے. جس نے نماز پڑھا اس کے لیے کچھ نہیں ہے دنیا. ہم پیدا ہوئے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا کس لیے؟ اپنی عبادت کے لیے. عبادت تو یہی ہے, نماز عبادت ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے نا 29واں پارہ میں, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ خود فرماتا ہے, اور اس کے شاہد, اس کی گواہ کون دے رہا ہے؟ قرآن دے رہا ہے, اللہ کا کلام. قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا.
قرآن کے سوروں میں ہی اللہ ارشاد ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے اس میں شک اور جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن کے شروع میں فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں جھوٹ کی، اور اس میں جھوٹ تو بہت دور کے، شک کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے، جھوٹ تو بہت بڑا ہو گیا، شک کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے۔ تو اسی کتاب میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ لیکن آج ہمیں جس کام کے لیے پیدا فرمایا، جس چیز میں ہمیں متعین کیا، ہم اس چیز سے دور ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم شریعت مصطفیٰ پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرما، ہم سب کو نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ مولا تبارک تعالیٰ ہمارے اس نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرما، ہم سب کو سنت سے زیادہ عمل کی توفیق رفیق عطا فرما۔ یا مولا تبارک تعالیٰ ہم سب کو مدینہ منورہ کی زیارت نصیب عطا فرما، سنے سنے رضالی کو مولانا زیارت نصیب عطا فرما، بیت اللہ کی زیارت نصیب عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق نور عرش محمد وعلی وصحابہ اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ۔